درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم والی الکرام وابن الکریم و امت الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلسے کے 3 اعلان ہو چکے اور بقیہ اعلانات ابھی باقی ہے۔ جو بیٹھے ہوئے بچے ان کو بھی اعلان دینا ہے۔ یہ بالکل بھی تقریر کا یا بیان کا موقع نہیں ہے، مگر شاہی مسجد کے ذمہ داران نے جو مجھے حکم دیا ہے اس تعلق سے چند باتیں کچھ دیر کے لیے، زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، چونکہ میں خود جلسے کا ناظم ہوں ایک استاد کی حیثیت سے۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ میرے بچے کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ موقع بار بار ہمارے محلوں میں نہیں ملتے ہیں، تو کچھ پیغام پہنچانے کے لیے ایسی محفلوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میں ایک فکر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم مسلم کو اور بالخصوص اسلام کے ماننے والوں کو اندھیروں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، مگر آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو خود اندھیرے کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ان تعداد کے اندر سب سے پہلی بات جو جرائم کی جائے، جس نے قوم مسلم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، وہ جرم ہے نشہ خوری۔ بچے نے آپ کے سامنے انم سعید ملا نے پیش کیا کہ نشے کی تباہ کاریاں کیا ہے، اور اس نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ میرے استاد کے الفاظ ہیں، گویا وہ میری ہی تقریر کر رہی تھی، کیونکہ میں تو تقریر کرنے والا نہیں تھا، تو اس نے میرے ہی الفاظ آپ کے سامنے رکھے۔ مگر ذمہ داران نے کہا کہ اس کے اوپر اور بات کی جائے، اور بات بھی کی جانی چاہیے، چونکہ ہمارے اس وقت شہداء کے اندر ایک عجیب ماحول شروع ہے، اور وہ وارداتیں بار بار سامنے آتی ہیں۔ چوری اور ڈکیتی تک کے تو معاملات ٹھیک تھے، اب بات یہاں تک سننے میں آ گئی کہ کسی نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا، یا اس نے آتم ہتیا کر لی، اور اس کے آتم ہتیا کی بہت ساری وجوہات سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لے، اللہ نے قوم مسلم کو جو ایمان عطا کیا اور اللہ نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، ان میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں مرنے کے بعد ایک اور نامکمل زندگی دی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور وہ میدان محشر تک رہیں گی۔ اب انسان اگر آج مرتا ہے تو اسے میدان محشر میں اٹھنے تک قبر کے اندر رہنا پڑے گا، اور جو جس حال کے اندر مرے گا اس حال کے اندر تو اس کو اٹھایا ہی جائے گا، مگر جو جس حال اور جس طریقے سے مرے گا پھر وہ انسان کو اسی طریقے کی سزا کے اندر ملوث کیا جائے گا۔ خودکشی کے معاملات یا سوسائڈ کے معاملات یا آتم ہتیا کے معاملات یہاں تک آ چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ڈپریشن کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لیا، اس کے افیئر کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لیا، اس نے خودکشی یا آتم ہتیا قرض زیادہ ہونے کی بنیاد پہ کر لیا۔ لوگ مرتے اس لیے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں تو ہمیں کچھ ملا ہی نہیں زندگی کے اندر، تو چلو ہم مرنے کے بعد تو سکون پا لیں گے، اگر مر گئے تو ہمیں سکون مل جائے گا، مر گئے تو ٹینشن ختم ہو جائے گا، مر گئے تو لوگ بولنا بند کر دیں گے، مر گئے تو میرا دھبا مٹ جائے گا، کہ اب میں مر گیا تو قصہ ختم ہو جائے گا۔ قصہ کسی کا ختم نہیں ہوتا۔ آپ پہ رونے والے اچھی موت پہ ہو یا بری موت پہ 3 دن کے اندر وہ رو کے اپنا معاملہ مکمل کر دیں گے۔ بہت زیادہ محبتیں ہو تو سال بھر تک یاد کیا جائے گا، بہت زیادہ محبتیں ہو تو 5 سال تک کی۔ مگر جس نے اپنے آپ کو اس وبا کے اندر ملوث کیا، چاہے وہ زہر کھا کے مرا ہو، چاہے وہ پھانسی لے کے مرا ہو، چاہے وہ جل کے مرا ہو، یا کسی کی محبت میں گرفتار ہو کے نسیں کاٹ کے مرا ہو، تو یاد رکھنا جب تک کہ اس کے اعمال کے معاملے کے اندر تسلی بخش جواب میدان محشر میں نہیں ملتا، وہاں تک کہ اسے اسی ہی سزا کے اندر ملوث کیا جائے گا۔ مطلب کوئی پھانسی لے کے مرا تو اسے لگاتار پھانسی کا عذاب دیا جائے گا، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں معاملہ مکمل ہو گیا۔ کوئی اگر گر کے مرا پانی میں ڈوب کے تو پھر اس کو اسی طریقے کے عذاب، اتنی ہی تکلیف دی جائیں گی۔ اب اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں مر کے سکون پاتا ہوں، تو پھر یہ بھی سمجھ لیں
کہ اسے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خود کے اوپر موت کو طاری کرتا ہے یا اپنے ہاتھ سے خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو دروازے اس کے لیے کھولنے کے بعد اسے جنت کی خوشبو سے بھی اللہ محروم کر دے گا۔ ایک شخص تھا جس نے اپنا ہاتھ کٹ گیا تو اس نے ہاتھ کی تکلیف برداشت نہیں کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس نے چاقو لیا اور اپنے سینے پہ وار کرنا شروع کیا خود کے ہاتھ سے۔ یہ تکلیف کے اندر وہ دنیا سے گیا، اور حضور کو جب پتا چلا تو آقا نے فرمایا کہ یہ صرف جہنم میں رہے گا نہیں، بلکہ جو تکلیف سے یہ دنیا کے اندر خود ہو کے گیا ہے وہ تکلیف سے اس کو جہنم کے اندر بار بار اسی تکلیف کو دیا جائے گا۔ یہ جو خودکشی کے معاملات ہیں یا پھر نشے کے معاملات ہیں، وہ نشے کے معاملات اور خودکشی کے معاملات پنپتے کہاں سے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے صحبت۔ یاد رکھنا، جب تک کہ تقیہ محلے کی صحبت سلامت تھی وہاں تک کہ تمہارے کاروبار بھی سلامت تھے، تمہارے وہاں پر زندہ رہنے کا تصور بھی اہم تھا، بس جب سے تمہاری صحبتیں بگڑی ہے، شروعات ایک تھوڑی سی جلنے والی سگریٹ سے ہوتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ پی کے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ دیکھیے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے احباب میں کچھ احباب وہ بھی ہے جو سگریٹ پیتے ہیں، میرے ساتھ بھی رہتے ہیں، مگر مجھے تک کے احساس نہیں ہوتا کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ وہ مجھ سے چھپ جاتے ہیں کہ نہیں حضرت دیکھ لیں گے، مگر ایک محلے کے اندر اگر سگریٹ پینے کو فیشن کیا جائے، اگر کسی محلے کے اندر سگریٹ پینے والی ٹولی کو بہت ہوشیار سمجھا جائے تو پھر اس محلے کی بچیوں کو بگڑنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاملات بہت اچھے ہیں، یقین جانو جس کسی نے بھی نشے کی شروعات چاہے سگریٹ سے کی ہو اس کا گھر برباد ہو کے رہے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کے اوپر بربادی مسلط کی ہے۔ اور پھر سگریٹ پینے کے بعد سمجھانے والے کو ترچھی نظر سے دیکھنا۔ ابھی بچی نے کہا نا، اسلام نشے کو برا کہتا ہے، نشہ کرنے والے کو برا نہیں کہتا۔ اگر تمہیں سگریٹ سے اتنی محبت ہے اور پھر نشے سے اتنی محبت ہے تو ایک نشہ دنیا کا ہے جو یہاں پہ ختم ہو جائے گا، اور ایک نشہ وہ ہے جسے بلال جیسا غلام اپنے سر پہ طاری کرتا ہے تو بلال کے قدموں کے نیچے کعبے کی زمین آ جاتی ہے۔ وہ نشہ اویس سے کلٹی جیسا اپنے اوپر طاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر تابعین کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ نشہ جو تم نے دنیا کے اندر غم بھلانے کے لیے کیا ہے، خودکشی تم نے دنیا کے اندر غم بھلانے کے لیے کی ہو، یاد رکھنا دنیا کے اندر برباد کرنے والی کوئی بھی چیز تمہیں بعد میں آباد نہیں کر سکتی۔ اگر تم قرض کی بنیاد پہ پریشان ہو تو ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے کہ ماں بہن برتن دھو رہی ہے مگر شوہر کا اور بیٹے کا معاملہ یہ کہ ایک بھی فلم اس کی چھوٹتی نہیں ہے، ایک بھی فلم چھوٹتی نہیں ہے، اس کا ایک بھی نشہ چھوٹتا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ ایک بیڑی سے ایک سگریٹ سے ہوا کیا؟ ہوا کچھ نہیں پیارے، یہ جو نوجوان جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں نا ننھی ننھی عمر والے، یہ آگے جا کے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یا پھر آپ کو سگریٹ پیتا ہوا آپ کے بچے نے دیکھ لیا، اسے ہم کبھی نشے کے اوپر بیان نہیں دے سکتے، اسے کبھی ہم نشہ خوری کے اوپر سگریٹ نوشی کے اوپر بیان نہیں دے سکتے۔ اسی لیے خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، جہاں پر خودکشی کے معاملات سامنے آتے ہیں پھر لوگوں کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے، اور اتنا ڈگمگاتا ہے کہ پھر وہ قوم جو کبھی اللہ اس کے رسول کے ڈر سے گھروں کے اندر بند نہیں ہوئی، جس محلے میں خودکشی ہوئی پتہ چلتا ہے کہ وہاں 10 بجے کے بعد کتے بھی نہیں بھونکتے، کیونکہ یہاں پر کسی نے خودکشی کر لی ہے۔ اتنا ایمان تمہارا کمزور ہو گیا۔ ایک مرنے والا جس کو تم کہتے ہو بری موت سے مرا، یہ بری موت سے نہیں مرا ہے۔ میری ماں بہنیں بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں، بری موت کسے کہتے ہیں؟ کلمے کے اوپر دنیا سے نہ جانا بری موت ہے۔ نماز نہیں پڑھے بغیر دنیا سے جانا یہ بری موت ہے۔ اپنے ماں باپ کو ستا کے دنیا سے جانا یہ بری موت ہے۔ آپ کو کسی پھانسی لینے والے کو دیکھ کے کہتے کہ ہمت دکھائی، اس نے ہمت نہیں دکھائی، اس نے قوم مسلم کے اوپر ایک تماچا لگا دیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دو بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہندوستان کی سرزمین ہو یا پوری دنیا کی سرزمین ہو،
फांसी लेने वाले या सुसाइड की आत्महत्या करने वालों के अंदर कौम मुस्लिम की तादाद बहुत कम है, दूसरी कौमों की बनिस्बत हम में बहुत कम है ना। हम में कुछ भी होते तो हमारा जहन खराब हो जाता है कि क्या हो रहा है। मैं आपको सिर्फ दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। अगर कर्ज ज्यादा हो चुका है और इस बुनियाद के ऊपर हराम खोरी या जिना खोरी कर रहा है कोई, या नशा खोरी कर रहा है, या फिर सुसाइड करने की सोच रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते जो इंसान मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करे, अल्लाह उसे जब तक तिलावत वो करता रहेगा, अल्लाह उसे कभी फाका कशी के अंदर मुब्तला नहीं करेगा। ये इस्लाम ने तरीका दिया आपको बचने का। आप अगर परेशान है डिप्रेशन से, आपके घर वालों में डिप्रेशन, झगड़े फसाद चलते हैं, महल्ले के अंदर मसाइल चलते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते वो इंसान लाहौल शरीफ की कसरत करे। जो इंसान लाहौल की कसरत करेगा उसको अल्लाह तबारक व ताला 1000 बलाओं से महफूज रखेगा। 1000 बला किसे कहते हैं? बड़ी बड़ी बलाओं से अल्लाह तबारक व ताला महफूज रखेगा। जो इंसान अगर परेशानी के अंदर बहुत ज्यादा मुब्तला है और उसके रिस्क के मामला समझते नहीं है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते रोजी के अंदर बरकत चाहते हो, खूब बरकत चाहते हो, तो जैसी सूरज तुलू हो उससे पहले, नमाज फजर के बाद, सूरज तुलू होने के पहले जो सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम वो बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, अल्लाह तबारक व ताला उसे बेपनाह रिज़्क़ की दौलत अता फरमाएगा। मगर ये तीनों चीजें जिससे जुड़ी हुई है वो नमाज और मस्जिद है। और आज तुम्हें वही दोस्त दावत देते हैं कि मत जा नमाज को, मत जा इज्तिमात के अंदर, मत जा मस्जिद के अंदर, और वो तुम्हें किसी नुक्कड़ पे बैठा के गली का बादशाह बनाने के पीछे है। वो तुम्हें गली का बादशाह बना देंगे, मगर 10 साल के बाद तुम्हें भीख देने वाला भी कोई ना होगा। और अगर तुमने हराम कमाई के जरिए इज्जत हासिल कर भी ली, तब भी तुम वो इज्जत कभी हासिल नहीं कर सकते जो इज्जत अल्लाह तबारक व तआला एक हलाल कमाई वाले को अता फरमाता है। इसीलिए मेरी गुजारिश है, चाहे हमारे महल्ले में ये जलसा बच्चों के नाम पे हुआ हो, मैं बच्चों ने आपके सामने बहुत सारी हकीकत बयान की है। अगर दिल की आंखों से सुना होगा और दिल की आंखों से देखा और दिल के कानों से सुना होगा, तो समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। वरना जिम्मेदार मुझे आज नहीं 10 मरतबा कहे, मैं तकिए में खड़े होकर 10 मरतबा आपसे कह दूं, तब भी दिल के दरवाजे खुल नहीं सकते। इसीलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि हर वो नशा जिसकी पहचान हमारा महल्ला बने। हमने कुछ दिन पहले मछली बाजार के अंदर मदरसा चिश्तिया का जलसा किया, वहां पे भी हाजी साहब ने बताया था कि यहाँ पे तसव्वुर नहीं था। हमने फिर उस जलसे के होने के बाद शाही मस्जिद का जलसा यहाँ पे तय किया। क्या जरूरत, हम चाहते तो हमारी मस्जिद के अंदर जलसा कर लेते, मगर कौम के मसाइल जब कानों पे लगते तो बहुत तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। और आज जो जुनैद इमरान बच्चे ने जो बयान किया, वो बयान के अंदर हमने इसीलिए कोट किया था कि मुसलमानों के महल्ले सजने का वक्त ही रात का है, और हमारे महल्ले अगर जल्दी को सो जाए तो लोग उससे ताना देते कि जल्दी क्या सोते, क्या उठ के तुम्हारा क्या होने वाला है, क्या भला होगा। हमको देखो, हम कुत्तों की तरह रात को जागते हैं और सुबह में ढोरों की तरह पड़े रहते हैं, हमें ना उठाने वाला कोई, ना हमें बोलने वाला कोई। तो अपनी मनमानी जब तक के चलानी चलाओ, तुम्हें कब्र में तो बहुत जल्दी जाना है ना। तुम्हारी माँ की बद्दुआ अगर तुम्हें लग गई, तुम्हारे बाप के आंसू अगर तुम्हें लग गए, बहनों का रोना अगर तुम्हें लग गया, और अगर तुम सबसे अलग हो और तुम्हें कोई नहीं चलता, तो फिर उसकी कुदरत जो है ना वो इंतकाम लेती है। उसकी कुदरत बहुत आला है, इंतकाम लेके रहेंगे। और वो नौजवान कान खोल के सुन ले जो नशे से दूर नहीं जाना चाहती है, समझते कि नशा तो मेरा यार हो चुका है, नशा तो मेरे गम का इलाज हो चुका है, या सिगरेट नोशी तो मेरे गम का इलाज हो चुकी है, तुमको जो करना है वो कर लो। मगर आने वाले वक्त के अंदर अगर किसी गैर की तलवार किसी के सर के ऊपर लगेगी, तो ये वही लोग होंगे जो दुनिया के अंदर खुलेआम नशे के आदी होंगे और नशे को प्रमोट कर रहे होंगे। अगर कोई एक नेक इंसान तुम्हें नशे से रुका दे, उसको तिरछी नजर से देखते हैं। मियाँ अब तो हाल ये हो चुका है, बड़ी माजरत के साथ, अगर इसी तकिए के अंदर अगर 10 टीचरों को मैं बुलाऊं कि तुम्हें 10 को यहाँ पर घर लेके बनाना है, और 10 जज को मैं बुलाऊं कि 10 जज को हम यहाँ पे घर बना के देंगे, 10 वकीलों को बुलाओ कि यहाँ पर हम तुम्हें घर बना के देंगे, या गैस गोडाउन के बीचों बीच तुम्हारा अपार्टमेंट होगा, या फिर आगे जो चौक किसी मरहूम के नाम से बना है उसके बीचों बीच तुम्हें घर बना के देंगे,
تو وہ ایک جنگل میں جانا پسند کریں گے مگر مسلمانوں کے محلے میں نہیں، کیونکہ تمہارے مسلمان محلوں کے سجنے کا وقت ہی رات کا ہے۔ اور پھر ٹولے بائکیں رات میں ایک چائے کی دکان پہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ صرف چائے پینے کے نام پہ اتنی دور تک کیا آ سکتے، جو اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد تک جا نہیں سکتا، اپنی ماں کو دواخانے میں لے کے جا نہیں سکتا، وہ صرف اسموکنگ کے لیے اگر وہ اقصی پارک کے اندر بھی جا رہا ہے تو اس کی زندگی کبھی سنورتی نہیں ہے۔ پیارے آپ سمجھتے ہو حضرت کسی سے سن کے دیکھ رہے ہیں؟ آخر ہماری بھی ہے 7 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ ایک بڑی تعداد اقصی پارک کے اندر جاتی ہے اسموکنگ کرنے کے لیے، اور بھی کئی جگہ ہوں گی جو مجھے معلوم نہیں ہوں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو تم وہاں پہنچ گئے یا گڑی کے نکڑ پہ آ کے بیٹھ گئے، عالم دین دکھتا ہے تو پھٹکے میں سگریٹ پھینک دیتے ہو؟ حضرت دیکھ رہے ہیں اور وہ حکم الحاکمین دیکھ رہا ہے، وہ اس کی بارگاہ میں تمہیں جواب۔ مولوی کو تو اپنا حساب دینا ہے نا، مولوی کو حساب کیوں دے رہے ہو؟ مولوی اپنا حساب کھڑے ہو کے دیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر، تم تو اللہ کی بارگاہ میں خود حساب دینے والے ہو۔ میں کتنے ایسے علاقے گناؤں، اگر گناہ ہمارے علاقوں سے دور جا کے لوگ کرتے تو اتنی تکلیف نہ ہوتی، مسلمانوں کے محلے ہی ملے تھے بدنام کرنے کے لیے۔ اس لیے میری گزارش ہے، ورنہ یاد رکھو یہی شاہی مسجد کا اسٹیٹ ہے، اور میں اسٹیٹ کے اوپر صرف بات نہیں اعلان کر رہا ہوں، اگر مجھے ایسے نوجوان نصیب ہو گئے کہ جو بات کے ذریعے اور پھر مار کے ذریعے سمجھانا ضروری سمجھتے ہیں، پھر میں ویسے نوجوانوں کو لے کے نکلوں گا اور ان کے اڈوں پہ جا کے ان کے گریبان پکڑ کے باہر نکالوں گا اور ان کے گھر پہ لے کے جاؤں گا جو گھروں کے اندر کھانے اور پینے کے سامان بھی موجود نہیں، مگر بندے کا نہ قیام چھٹا، نہ اس کی سگریٹ چھٹی، نہ اس کی فلمیں چھٹی، نہ اس کا نشہ چھٹا۔ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ اندھ وشواس سے نکلو۔ گلی میں ایک مر گیا تو یہ یہاں دکھے گا وہاں، ہرے پیارے اس کا جسم قبر کے اندر ہے، اس کی روح عالم ارواح کے اندر ہے، تمہیں کون پریشان کر رہا ہے؟ یہ اتنا اندھ وشواس اور اتنی جہالت بھری باتیں قوم مسلم و مسلمانوں کے اندر بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اپنے گھروں کو اگر نمازی ہی بنا دوں گے تو اللہ ساری بلائیں دور کر دے گا، خود بھی نمازی بن جاؤں گے۔ دیکھ لو آپ کسی نمازی کو، جب وہ نمازی ہوتا ہے تو جس کے جسم پہ اثرات بھی ہوتے ہیں نمازی دور بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے؟ بھاگتا ہے دور، چونکہ وہ نمازی ہے۔ اور ایسے کئی نشیڑی ہم نے دیکھے جو خود کے گھر والوں کو لے کے گھومتے عاملوں کے پاس میں، اس پہ یہ حاوی ہوگا، اس پہ وہ آئے گا تیرے وہاں کہ تیرے وہاں گندگی اتنی ہے، تیرے وہاں پہ ماحول کب بنا یاسین پڑھنے کا صبح؟ تیرے وہاں ماحول کبھی نہیں بنا کہ تیرے وہاں صبح کی نماز ہو اور رات کی نماز پڑھ کے تیرے گھر والے سوئے۔ کوئی ہے ایسا شخص جو اپنے بیٹے پہ تنبیہ کرتا ہو کہ عشاء پڑھے بغیر گھر میں مت آنا؟ مگر وہ باپ فون کرتا ہے بیٹے تو کہاں ہے، وہ تو بیٹھا ہوتا ہے کہیں اور، کہتا ہے کہ یہی نکڑ میں بیٹھا ہوں ابھی آ رہا ہوں۔ نہ باپ کو فکر اس نے عشاء پڑھی کہ نہیں پڑھی، نہ بیٹے کو فکر۔ بیٹا جانتا ہے کہ باپ بے نمازی ہے، بیٹی جانتی ہے کہ ماں بے نمازی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے اندر مذہبی باتیں صرف جلسوں کے اندر ہوتی ہے، اجتماعات کے اندر، ہمارے گھر میں کوئی دینی ماحول نہیں۔ تو پھر آپ کے گھر کے اندر اگر رات میں کوئی 2-3 مرچیاں ایک نیمبو سوئی میں پھنسا کے پھینک کے چلا بھی گیا نا تو صبح کے اندر آپ 25-30 ہزار روپے عالم کو دے دیں گے، مگر گھر کے اندر مسئلہ حل کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اندھ وشواس سے بچو۔ سب سے بڑی طاقت ہے نماز، سب سے بڑی طاقت ہے۔ نشے سے بچنا ہے نمازی بن جاؤ، جوا سے بچنا ہے نمازی بن جاؤ، اگر تمہیں زنا خوری سے بچنا ہے تو نمازی بن جاؤ، چونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، وقت اب میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اور آگے بات کر سکوں، شاید کہ میں نے ذمہ داروں کی کہیں بھی بات کا حق بھی ادا نہ کیا ہو، مجھے معاف فرما دیں، مگر جو میں نے بتایا وہ دل کا درد تھا، جو بچوں میں رکھا وہ بھی دل کا درد تھا۔ اب میرے اعلان کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو 3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، اگر آپ اٹھ کے چلے گئے کہ حضرت کا بیان تو ہو گیا، میں ان کے چہرے دیکھ کے میری بات کو سمیٹ رہا ہوں، مگر آپ اٹھ کے مت جانا، کیونکہ کچھ لوگوں کے نام ہم لیں گے جو اسی مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو آ کے بچوں کو انعامات سے نوازنا ہے۔ تو آخری 5 سے 60 منٹ بچوں کو 10 بچے آئیں گے، 5 ذمہ دار ہوں گے، آپ کہیں مت جائیے۔ بہت اچھے سے آپ نے سنا، اور یہ پیغام کو بھی آپ یاد رکھیں کہ ہم نشے کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں، اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شاہی مسجد مرکز شہادہ کے بازوؤں کو اللہ قدرتی طاقت نصیب فرمائیں، اور جتنے کام ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب میں اخلاص کی برکت عطا فرمائیں۔